بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، آج 14 اگست ہے۔ آج کے دن بٹھنڈا سے لے کر راجپورہ تک مسلمانوں کا قتل عام جاری تھا اور میں موجود تھا۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے بتاؤں اور کیا بتاؤں کہ آج اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ وحشت و درندگی کے ایسے مناظر تاریخ نے اس سے پہلے کم ہی دیکھے ہوں گے۔ فاتحانہ قہقہوں کے ساتھ معصوم شیرخوار بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا، جیسے خونخوار درندہ اپنے شکار کو اچھالتا ہے، اسے بے بس پا کر اس سے کیا کیا کھیل کرتا ہے۔ پردہ دار خواتین جنہوں نے کبھی گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہ رکھا تھا، کتنی بے چارگی کے عالم میں گھر سے بے گھر ہوئیں۔ راجپورہ سے امرتسر تک ہر ریلوے اسٹیشن پہ شہید کی جانے والی عزت مآب بیٹیوں کے کٹے ہوئے لٹکتے ہوئے سر انہی کے بالوں کے ذریعے درختوں پہ آویزاں کیے گئے اور ان کٹے ہوئے لٹکتے ہوئے ماتھوں پہ خون سے جے ہند کے الفاظ لکھے گئے۔ یہ انسانی وحشت و درندگی کے انتہا تھی۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی عزت محفوظ رہی نہ آبرو، انسانی عصمت انسان نما درندوں کی ہوس کا شکار ہو گئی، اور اس وقت غیرت مند قوم کی غیرت مند بیٹیوں نے اپنی عصمت بچانے کے لیے جو کچھ کیا، اس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے اپنے آپ کو چھری مار کر ختم کر ڈالا اور کسی نے پتھر سے اپنے ہاتھوں اپنا سر کچل لیا، اور کچھ نہ ہو سکا تو ساگ چیرنے والی درانتیوں سے ہی اپنے گلے کاٹ ڈالے۔ پناہ گاہ نہ ملی تو کنووں میں چھلانگیں لگا دیں اور نہروں میں ڈوب گئیں۔ چھتوں سے کود کر اپنی زندگی کا چراغ بجھا دیا، لیکن دامن عصمت کو داغدار نہ ہونے دیا۔ باپ کی عزت اور بھائی کی غیرت نے خود کو مجبور پایا تو اپنی ہی بیٹیوں اور بہنوں کو اپنے ہی ہاتھوں ختم کر ڈالا، اور غیرت کی موت کو بے غیرتی کی زندگی پر ترجیح دی۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس امت پہ کڑا وقت طاری تھا۔ ہندوستان بھر میں مسلمانوں پر ان کے اپنے ہی وطن کی سرزمین تنگ ہو گئی تھی۔ جن گلی کوچوں میں وہ پلے اور بڑے تھے، قسم پرسی کے عالم میں وہ آج ان سے نکلنے پہ مجبور تھے۔ لٹے پٹے قافلوں کی صورت میں سفر کے دوران بھی موت ہر کہیں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ زندوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی اور بے گور و کفن لاشیں خاک و خون میں لت پت ادھر ادھر بکھری پڑی تھی۔ بے بسی اور بے کسی کے اس عالم میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی تھی جس میں زندہ جانیں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے جلائی جا رہی تھی۔ آگ لگانے اور بھڑکانے والے ہزاروں تھے، بجھانے والا کوئی نہ تھا۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دردناک منظر دیکھ رہا تھا اور میری آنکھیں ان مظلوموں کے حال زار پہ آنسو بہا رہی تھی۔ اس دن ہی کے روح فرسا منظر کو دیکھ کر زندگی نے دنیا کو اپنے لیے حرام قرار دیا۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ لکھنے کی اس بندہ میں سکت نہیں۔ یا حیو یا قیوم، میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروانوں نے اس بے کسی کی حالت میں بھی غیرت کے کیا کیا نمونے پیش کیے۔ ہجرت کے دوران سدھواں جگراؤں ضلع لدھیانہ میں مہاجرین کا ایک کیمپ تھا۔ ایک دن چند ڈوگرے سپاہی گنے لے کر کیمپ میں آ دھمکے۔
ایک بوڑھے مسلمان کی نوجوان لڑکی کو بازو سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنے لگے۔ ابھی 2 ہی قدم چلے ہوں گے کہ ایک نوجوان جو پولیس کی 3 فیتے والی قمیض پہنے بیٹھا کھانا پکا رہا تھا، لپک کر اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی ہتھیار نظر نہ آیا تو چولہے سے جلتی ہوئی ایک کھلپاڑ ہی کھینچ لی اور اس جوش سے ان کے سر پہ جا دھمکا کہ ان کے اوسان جاتے رہے اور وہ ہکا بکا اسے تکتے رہ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایسے زور سے وہ کھلپاڑ ایک ڈوگرے سپاہی کے سر پہ ماری کہ اس کا سر کھکھڑی کی طرح پھانک پھانک ہو گیا اور وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی جہنم میں جا پہنچا۔ اگرچہ اس سپاہی کے ایک ساتھی کی گولی سے وہ غیرت مند نوجوان شہید ہو گیا، لیکن ایک ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ پھر کسی ڈوگرے کو کیمپ میں داخل ہونے کی جرت نہ ہو سکی، جبکہ یہ کیمپ کئی ماہ تک وہاں رہا۔ ایک شہادت کی برکت و عظمت پورے کیمپ کی عصمت کی پاسبان بن گئی۔ ماشاء اللہ۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ہم وطن ان بچوں کے جذبہ ایمانی کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے راہ حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملت کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔ ان عفت معاب خواتین اسلام کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر ملت کی آبرو کو بے آبرو نہ ہونے دیا۔ ان باہمت نوجوانوں اور جواں ہمت بوڑھوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ملت غیرت و حمیت اور حریت کے جذبے کو ہمیشہ کے لیے مٹنے سے بچا لیا۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی پہ اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا وفا کی حد اور اپنی جان تک قربان کر دینا فدا کی حد ہے۔ آپ کی امت کے ان سب با وفا شہیدوں کو ہم خاک نشینوں کا انتہائی محبت و عقیدت بھرا سلام قبول ہو۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی اسلام کے لیے دی گئی، قبول فرما کر اس کا بول بالا فرمائیں، آمین۔ بے شک جانیں قربان کرنے والے اور اسلام کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے والے یہ اہل اسلام اگر توحید سے منہ موڑ لیتے اور بتوں سے رشتہ جوڑ لیتے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بجائے ان کی زبانوں پہ ہری اوم کے کلمات جاری ہو جاتے تو اپنے ہی وطن کی سرزمین ان پہ یوں تنگ نہ کی جاتی۔ مبارک ہو ان سب کو جو شعلوں سے ٹکرا گئے مگر ایمان کی دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، جنہوں نے مظلومیت کی موت قبول کر لی لیکن کفر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حق کی خاطر بے گھر ہونے والوں اور راہ حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو قرآن کریم کا یہ مصداع جاں فضا مبارک ہو۔ سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ضرور ان سے ان کے گناہوں کو دور کروں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ جزا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی کے پاس اچھا اجر ہے۔ سورہ آل عمران آیت 195۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ خون رنگ نہ لائے، ضرور لائے گا، لا کر رہے گا اور کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ ہجرت کے بعد نصرت اور شکست کے بعد فتح مومن کے ایمان کا وہ جزو ہے جسے کوئی کبھی نہیں جھٹلا سکتا۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کسی کا کیا بدلہ چکانا ہے، مرد ہی مردوں کا بدلہ چکایا کرتے ہیں۔ یا حی یا قیوم، الحمد للحی القیوم فاللہ خیر الرازقین واللہ ذو الفضل العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
آمین۔